ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی ہم سفر ساتھیوں اور میرے معاون اور سپورٹر اور میرے بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں تمام سپورٹر اور سبسکرائبر حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں اور واچ کرتے ہیں۔ دل کی عطا گہرائیوں سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی اپنے دربار سے ان کی تمام حاجات کو پورا کر دے۔ آج ہمارا اس بیان کا موضوع ہے کہ صدقہ اور رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ اور خیرات کرنا کتنا اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ ویسے تو رمضان کی مہینہ ہر انسان کے لیے خوشی کا ایک مہینہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بھی افراد اگر وہ غریب بھی ہو تو ان کے لیے رمضان میں مالی حالت اللہ رب العالمین بہتر کرتے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان پر جتنا بھی نعمتی کی ہے اور ان سب نعمتوں کی انسان کو شکریہ ادا کرنا پڑے گا، تو ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا نہیں ہو پا جاتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی نعمتیں اس پر کی ہے کہ اور وہ گن جاتی ہو تو وہ گننا نہیں ہو سکتی۔ سب سے عظیم نعمت یہ رمضان المبارک ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہے ان نعمتوں میں ایک نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر کتنے انعامات کرتے ہیں، کتنے احسانات کرتے ہیں کہ ایک کے بدلے میں ان کو 70 دیتے ہیں۔ اور خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ رمضان میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور رمضان میں جتنی بھی اعمال کی جاتی ہے ان کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا بدلہ جنت ہے یا جہنم سے نجات ہے۔ تو اگر دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین کے انعامات، ان ایک انعام کی وجہ سے جو بندہ ہے، رب انسان ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور اگر غیر محبوب بندہ ہے تو اگر وہ اپنے آپ میں یہ صفت پیدا کرے کہ وہ رمضان مبارک میں وہ اعمال کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو وہ ایک ناپسندیدہ بندہ بھی اللہ رب العالمین کا محبوب بن جاتی ہے، کیونکہ وہ ان اعمال کو ان کا اپنا معمول بناتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ اعمال وہ کرتے ہیں جو محبوب بندہ کرتے ہیں تو وہ بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اب ہم صدقے کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اپنے بھائیوں کو، اپنے ہمسائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ارد گرد ماحول میں ان بیچاروں کی، ان محتاجوں اور غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، تو ان کے بدلے میں انسان کو کیا مل جاتی ہے؟ اگر دیکھا جائے کہ کثرت صدقہ، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا بھی اس مہینے کی امتیازی اعمال میں ایک عمل ہے کہ غریبوں کے ساتھ مدد کرنا، یتیم اور بیواؤں کے ساتھ مدد کرنا، محتاج اور کمزور کے ساتھ مدد کرنا اس مہینے کے ایک امتیازی عمل ہے جو کسی اور مہینے میں یہ نہیں ہو جاتی۔ یہ بھی ایک خصوصیت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ان غریبوں کے ساتھ ایک بندہ نیکی کرے تو ان نیکی میں کیا بدلہ دیں گا اس انسان کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتی تو ایک اسی طرح ان میں سخا آ جاتی، ان میں یہ سخاوت کا مادہ آ جاتی، وہ صدقہ اور خیرات اسی طرح کرتی جس طرح وہ ہوا جو چلتی ہے وہی طرح وہ سخی اور پیاز بن جاتی۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت پر عمل کرے تو وہ بھی وہی طرح اجر ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح یہ سخاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح تھی، جب تیز ہوا چل جاتی تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ اگر ایک مومن بندہ یہ صفت اپنے آپ پر پیدا کرے تو وہی طرح انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے حدیثوں کے مطابق ان کو اللہ رب العالمین اجر دے گا۔ اگر دیکھا جائے کہ دعا اور استغفار کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس طرح صدقے میں یہ خصوصی عبادات میں شامل کرنا چاہیے
کہ اپنے اپنے اوپر یہ لازم کرنا ہے کہ میں کم از کم ایک روزہ دار پر افطاری کرانا کرتا ہوں، ایک روزہ دار پر، ایک صائم پر، ایک روزے رکھنے والے بندہ پر آج میں افطاری کروں گا۔ تو اگر یہ ایک افطاری کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس انسان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض سے وہ سیراب کرے گا، وہ پانی پیے گا، وہ چیز پی جائے گی جو کبھی وہ پیاسی نہیں ہو جاتی اور وہ جنت میں داخل ہو جاتی۔ تو رمضان المبارک یہ اعمال کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور جو انسان اس میں صدقہ کرے، خیرات کرے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ریاض سے، نموز سے اور دکھاوے سے پاک ہو تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جاتی ہے، اور یہ انسان کے لیے جنت جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین سے تمام مانگنے کی دروازے کھل جاتی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فرشتے کے ذریعے۔ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہیں کہ ہر رات اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دے کر کہتے ہیں کہ جاؤ اور میرے بندوں کے کہو کو جو ہوگا کہ مجھ سے سوال کرے، میں یدعونی استجب لکم، جو شخص مجھ سے سوال کرتے میں اس کی سوال قبول کروں گا۔ میں یدعونی، جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں ان کے لیے اجابت کروں گا، ان کے لیے قبول کروں گا، ان کے لیے دوں گا۔ جو شخص استغفار کرے، میں یستغفرونی استغفر لہ، جو مجھ سے بخشش چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے بخشش کروں گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال کہتے ہیں۔ تو اس مہینے میں اللہ سے مانگنے کی تمام دروازے کھل جاتی ہے، اور قبولیت کی وہ جو جتنے بھی شرائط ہے، جتنے بھی انعامات ہے، جتنے بھی احسانات ہیں، وہ انسان کی طرف متوجہ ہے کہ یہ انسان میں اگر کوئی معمولی سی رجوع بھی آ جائے تو اللہ رب العالمین سے قبول کرتے ہیں۔ اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے خصوصی بندے کے، اپنے محبوب بندے کی دعا رد نہیں کرتی، کہ ان کی یہ قبول ہونے کی مہینہ ہے، یہ رد ہونے کے لیے نہیں ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اصول کے مطابق دعا کرتی کہ اللہ رب العالمین اسے قبول کرتے ہیں، اور ان کی ہاتھ بغیر قبول ہونے سے خالی نہیں رہ جاتی۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو جو بھی دعا کرتے ہیں اور دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین بغیر قبول ہونے ہاتھ واپس نہیں کرتے، کہ ان کے یہ قبول ہونے کا مہینہ ہے، یہ صدقہ اور خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ جو اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرے، اپنے ارد گرد ہمسائیوں پر خرچ کرے، رشتہ داروں پر خرچ کرے، غیر رشتہ دار پر خرچ کرے، مومن مسلمان پر خرچ کرے۔ اگر اس مہینے میں آپ کسی مسلمان نے غیر مسلم پر خرچ کیا تو وہ بھی ان کے بدلے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو ہر طرف نفسا نفسی ہے، مہنگائی بھی ہے، غریبی بھی ہے، محتاجی بھی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ لیکن اس وقت میں یہ ہر طرف نفسا نفسی ہے۔ ایک انسان ایک شخص کے لیے ایک وقت کا روٹی کا بندوبست کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کتنا خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتی ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، ان کے کاموں میں لذت آ جاتی ہے، ان کی دل میں خوشیاں آ جاتی ہے، دل میں سکون آ جاتی ہے، دل میں راحت ہو جاتی ہے۔ ان کی بری کام اللہ رب العالمین ان سے ہٹاتے ہیں، ان کے لیے نجات کا دروازے کھل جاتی ہے، مشکلات آسان کرتے ہیں، ان کے لیے تکالیف جو ان پر ہو جاتی ہے ان کو دور ہو جاتی ہے، ان پر آسانیاں آ جاتی ہے، ان کی دل میں اللہ رب العالمین کے نور سے منور ہو جاتی ہے، کہ ان کے وہ کام کرتے ہیں کس کے لیے؟ رب ذوالجلال کے لیے۔ اور جو اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین نامراد نہیں کر دیتے، ان کی مرادی پوری ہو جاتی ہے، ان کی ایمان مضبوط ہو جاتی ہے، ان کے اعمال مضبوط ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں ان کی تمام ممکنہ حاجات جو ہے وہ بغیر
جو بھی اللہ سوال نہ کرتے ہیں تو وہ شخص بھی اللہ رب العالمین ان کی سوال بھی قبول کرتے ہیں، ان کی معاملات بھی حل کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے محبوب ترین انسانوں پر، مومن پر، مسلمانوں پر، کمزوروں پر، محتاجوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، وہ اپنے مال سے اپنے ان مذکورہ اشخاص پر وہ خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو کامیابیاں دیتی ہے، ان کو ناکام نہیں کرتے، ان کی جنت، ان کے لیے جنت کا بشارت ہے، ان کے لیے عذاب سے نجات کے لیے ان کی بشارت ہے۔ تو آئیے ہم بھی اور آپ بھی اس بات پر سوچ کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بھی یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، مال کی طاقت ہو، کسی اور طاقت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی طاقت ہو، ان کی حوصلہ افزائی کا طاقت ہمارے اندر موجود ہے، تو ہم اپنے مال سے کچھ پیسے لے کر اس یتیموں کے لیے، ان کی عید کا، ان کی رمضان کا، ان کی لباس کے لیے، ان کی کھانے کے لیے، ان کی پینے کے لیے، ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال کو استعمال کرنا چاہیے، کہ ان کی اس مال کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں نجات دیتے ہیں، اس مال کی بدولت اللہ رب العالمین ہمیں جنت دیتے ہیں، تو ہم جنت کی طلبگار ہیں، ہم اللہ کی رضا کی طلبگار ہیں، تو اس کے اللہ کی رضا کی طلب ہمارے اندر موجود ہے، اللہ کی رضا کی طلب ہمیں متوجہ ہے، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے طریقے بیان کیے ہیں، اس طریقوں پر اپنے رمضان کو اچھی طرح سنوارنا چاہیے، اچھی طرح بہتر کرنا چاہیے، اور اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے جنت جانے کا ذریعہ بننا چاہیے، تو اپنے مال و دولت سے کچھ حصہ نکال کر ان یتیموں پر، ان بیواؤں پر، ان غریب و مسکینوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی طرح میں آپ کے سامنے مخاطب ہو جاؤں گا، اور اچھی ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا، آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔